السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب المتطہرین، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، وقال تعالی قد افلح من زکاہا، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو مقامات سے دو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے ان کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان ہم اپنے عمل کی حفاظت کیسے کریں، یہ عنوان ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہے۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں جیسے انسانی جان اور مال کو خطرات لاحق ہوتے ہیں، اسی طرح ایمان اور اعمال کو بھی خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ جیسے جان اور مال کی ہم حفاظت کرتے ہیں، اس سے غافل نہیں ہوتے، اسی طرح ایمان اور اعمال کی بھی حفاظت کرنی ہوتی ہے، اس سے غافل نہیں ہو سکتے۔ جیسے دنیا میں جان اور مال کے ڈاکو گھومتے پھرتے ہیں، جگہ جگہ انسانی جان پر اور مال پر ڈاکہ زنی کرتے ہیں، اسی طرح ایمان اور اعمال کے ڈاکو بھی گھومتے پھرتے ہیں،
ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ اس دولت سے، ایمان سے اور اعمال سے ہمیں محروم کر دیں۔ اب ایمان، جان اور مال کے ڈاکو تو ہمیں نظر آتے ہیں، وہ تو ہمارے سامنے ہوتے ہیں، آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھی یہ ڈاکو ہیں، یہ دشمن ہیں، مجھے اس طرح سے بچنا ہے۔ جو ایمان اور اعمال کے ڈاکو ہیں وہ نظر نہیں آتے، وہ چھپے ہوئے ہیں، وہ شیاطین کی صورت میں ہیں، وہ جنات کی صورت میں ہیں، وہ کافروں کی صورت میں ہیں، وہ بد عقیدہ بد عمل لوگوں کی صورت میں ہیں۔ تو جیسے ڈاکو کو دیکھ کر انسان بچتا ہے کہ کہیں اس کے ہتھے نہ چڑھ جاؤں، اسی طرح ہمیں اپنی ایمان اور اعمال کی حفاظت کے لیے جو ڈاکو ہیں، دشمن ہیں، اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے ہتھے چڑھ جائیں۔ جو ایمان اور اعمال کا ڈاکو ہے وہ انسان کے بڑے بڑے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، وہ شیطان ہے۔ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایمان سے محروم ہو جائیں۔ اگر ایمان سے محروم نہ ہو سکے تو پھر ہم نیک اعمال بھی نہ کر سکیں، یہ کوشش ہوتی ہے۔ اور اگر نیک اعمال کر لیں تو اس وقت نیک اعمال کرنے سے پہلے وہ ہماری نیتوں میں فساد برپا کر دیتے ہیں۔ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ نیت کی خرابی کی وجہ سے ہمارا بڑے سے بڑا عمل وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اب نیت کی خرابی کیا ہے؟ نیت کی خرابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن صدق یرائی فقد اشرک، کہ جس نے نماز دکھلاوے کے لیے پڑھی، جس نے روزہ دکھلاوے کے لیے کیا، جس نے صدقہ اور خیرات دکھلاوے کے لیے کیا، فرمایا اس نے شرک کیا۔ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی اجر نہیں ہے۔ چنانچہ احادیث میں ایسے واقعات ملتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے ہمیں سمجھایا کہ ایک سقی ہے، ایک عالم ہے، اور اسی طرح ایک شہید ہے جو مجاہد ہے۔ تو یہ تینوں کتنے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں۔ سخاوت کرنے والا کوئی معمولی ہے، کتنا خلق خدا کو اس سے نفع پہنچتا ہے۔ عالم کوئی معمولی ہے، کتنا اس سے نفع اور فیض پھیلتا ہے۔ مجاہد جو جہاد کرنے والے ہیں، اپنی جان سے کھیلنے والے ہیں، کوئی معمولی ہے۔ کتنی قیمتی چیزیں ہیں جو تھوڑے سے بگاڑ سے ختم ہو گئیں۔ عالم، آپ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب آئے گا تو اس سے سوال ہوگا، ہاں بھائی کیا لے کے آئے؟ یہ کہے گا کہ میں نے ساری زندگی علم پھیلایا، لوگوں کو دین کی طرف بلایا، بڑے بڑے بیان کیے، واز کیے۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو، تمہاری نیت میں تو یہ تھا کہ لوگ کہیں بڑا عالم ہے، بڑا اونچا واز کرتا ہے، بڑا اعلیٰ بیان کرتا ہے۔ اب دیکھو، یہ کسی کو پتہ چل سکتا ہے؟ کسی کو پتہ نہیں چلتا، اندر کی بات ہے۔ لیکن اللہ تو اندر کی بات کو بھی جانتے ہیں۔ اسی کو تو اللہ نے کہا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ
वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह की निगाह तुम्हारी शक्लों सूरतों पर नहीं, तुम्हारे जुब्बों कुब्बों पर नहीं, अल्लाह की निगाह तुम्हारे दिल में है कि जिस वक्त तुम बात कर रहे हो, बयान कर रहे हो, उस वक्त तुम्हारे दिल में क्या जज्बात हैं। अल्लाह इससे वाकिफ है। किसी इंसान को चकमा दे सकते हो, अल्लाह को तो नहीं दे सकते। तो लिहाजा इस आलिम को ऊंधे मुंह जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अब बताएं ये कितना बड़ा नुकसान है, इससे बड़ा क्या नुकसान होगा। इसी तरह सखी को बुलाया जाएगा, जिसने पानी की तरह पानी माल बहाया होगा। अल्लाह फरमाएंगे हाँ भाई, कहेगा या अल्लाह पाक, हल्के खुदा को, तेरे बंदों को खूब नफा पहुंचाया, बहुत खर्च किया। अल्लाह फरमाएंगे झूठ बोल रहे हो, हमारे लिए नहीं था, अंदर में जज्बा कुछ और था। लोग तो ये समझ रहे थे कि ये बड़ा नेक इंसान है, बड़ा लोगों का दर्द रखने वाला है, लोगों की हमदर्दी पेशे नजर है, लेकिन अंदर अल्लाह की निगाह जाहिर पर नहीं, अल्लाह की निगाह तो दिल में है कि दिल में एहसास क्या है। इसे भी ऊंधे मुंह जहन्नम में डाल दिया जाएगा। शहीद को बुलाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा, वो भी यही कहेगा कि काफिरों से लड़ता रहा। अल्लाह फरमाएंगे ये तो दिखलावे के लिए था, ताकि तुझे बहादुर कहें। इसे भी ऊंधे मुंह जहन्नम में डाल दिया जाए। अब मैं पूछना चाहता हूं, इतने बड़े बड़े लोग, सखी, आलिम, शहीद, जिसने जान दे दी, अल्लाह को कोई परवाह नहीं है। बात थोड़ा सा ठंडे दिल से समझें, गौर करें कि अल्लाह को न किसी आलिम की कोई परवाह है, न किसी सखी की कोई परवाह है, न किसी शहीद की कोई परवाह नहीं। इसलिए परवाह नहीं है कि अल्लाह इखलास चाहते हैं। इखलास के दिल में क्या है। मेरे प्यारों, अगर हमारा अमल नुमूदो नुमाइश के लिए है, तसन्नुबाजी है, दिखलावा है, ताकि लोग कहें कि वाह वाह बड़ा ऊंचा जानवर लाया भाई, इसकी ऐसी गाय तो पूरे इलाके में नहीं, तो मेरे प्यारों आप बताइए क्या हासिल हुआ। ठीक है, लोगों ने कह दिया, सारी दुनिया ने कह दिया कि बहुत अच्छा। अगर अल्लाह ही ने ना कहा कि ये अच्छा है तो किस काम का अच्छा। इस पर हमारे बड़ों ने एक मिसाल बयान की है, मैं समझाने के लिए अर्ज कर। एक लड़की दुल्हन तैयार हुई तो उसकी दोस्तों ने आकर के कहा कि तुम बहुत अच्छी लग रही, बहुत अच्छी तैयार हुई हो, बहुत अच्छी लग रही हो। वो रोने लगी। उन्होंने कहा हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की कि जिससे आपको तकलीफ पहुंचे, आप क्यों रो रही हैं। उसने कहा कि ऐ काश के ये अल्फाज जिसके लिए मैं तैयार हुई हूं वो भी कह दे कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, यानी मेरे होने वाला शौहर भी कह दे कि तुम अच्छी लग रही हो। मेरे प्यारो, सारा जहां कहे तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन अगर अल्लाह कहे कि हम अच्छे हैं तो वाकई अच्छे हैं। और अगर अल्लाह के यहां ये है कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हारा अमल अच्छा नहीं है, तो सारे जहान के अच्छा कहने से आप सोचिए हमें क्या हासिल हुआ। क्या हासिल हुआ। तो मेरे अजीजों, अपने अमल की हिफाजत, अमल की हिफाजत, दिखलावा, दिखलावा, नुमूदो नुमाइश, और अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। इस साल तो वो कुछ देखने को मिला जो पहले सालों में कभी नहीं देखा। इस साल वो देखने को मिला, आपने भी देखा हो, जो पहले सालों में कभी देखने को नहीं मिला। भाई क्या हुआ। चांद रात को, आप भी जानते, हम तो जल्दी सोने वाले लोग हैं, रात को जल्दी सोए, सुबह जल्दी उठे। जब सुबह ईद के बाद एक दोस्त से मुलाकात हुई,
उसके पांव पे पट्टी बंधी हुई थी। ईद के बाद, ईद की नमाज के बाद मिल रहे थे तो वो भी मिले, उनके पांव पे पट्टी बंधी हुई। मैंने कहा खैरियत है, कुर्बान तो गाय को होना है और आप भी हो रहे हैं। तो मुस्करा दिए, कहने लगे इमाम साहब क्या बताएं, रात तो ऐसा वाकया हुआ कि इससे पहले आज तक जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने पूछा भी क्या हुआ? कहने लगा आपको नहीं पता? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं मालूम। कहने लगा कि 100-150 के करीब लोग, नौजवान, बच्चे, औरतें, लड़कियां, मर्द बाजों के साथ, ढोल ढमक्के के साथ अपनी गायों को इकट्ठे लेके चल रहे थे। इधर मस्जिद के पास से भी 2-3 दफा गुजरे, आए गए, और गलियों में भी गुजरे। कहा कि उनके शोर की वजह से, उनके बाजों और ढोल ढमक्के, हल्ला गुल्ला की वजह से हमारी गाय बिदकी मेरे पांव पे चढ़ गई। मेरे प्यारों, ये कुर्बानी है, कुर्बानी, ये कोई जश्न नहीं है, ये कोई जश्न नहीं है, ये तो कुर्बानी है। और कुर्बानी दिल के जज्बे के साथ, दिल के तड़प के साथ। और मैं समझा कि शायद सिर्फ हमारे ही इलाके में। बाद में गुलशन से शाम में एक दोस्त आए मिलने के लिए, उन्होंने भी यही बात बताई कि हमारे इलाके में भी। बाद में एक तीसरे साथी से पता चला कि पूरी कराची में। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए मेरे प्यारो। ये हमारी कुर्बानी जो खालिसतन एक इखलास पर मबनी अमल है, और जो बहुत बड़ा अमल है, इसको क्या रंग दिया जा रहा है, इसको किस तरफ ले जाया जा रहा है। अगर इसको और प्रमोट कर देंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो हमारे अंदर से जो कुर्बानी का एक जज्बा है, जो कुर्बानी का एक रंग है, जो कुर्बानी की एक रूहानियत है, असरात हैं, अनवारात हैं, वो तो निकल जाएंगे। फिर तो ये एक जश्न और एक हल्ला गुल्ला और खराफात का मजमुआ बन जाएगा। अब ये कौन लोग हैं, कहां से आए, कहां से इनको ये जहन मिला, कहां से ये इनको ये सोच मिली? फिर मुनज्जम अंदाज में, किसी एक आध इलाके में नहीं, पूरी कराची में। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे माल और जान के डाकू घूमते फिरते हैं, नित नई तदबीरें सोचते हैं कि जान और माल को कैसे लूटा जाए, ऐसे ही ईमान और आमाल के डाकू भी घूमते फिरते हैं। उनकी कोशिश भी यह है, नित नए अंदाज, नए तरीके, नए सोच, कि मुसलमानों से रूहानियत को कैसे छीन लिया जाए। आज जिन नौजवानों ने, जिन इलाकों में बच्चों ने देखा होगा, तो उनके जहनों पर क्या असरात मुरत्तब हुए होंगे। इस साल तो ये वाकया हुआ, आइंदा साल जिन इलाकों में ये गए होंगे, तो वहां के नौजवानों के, बच्चों के जहनों में इससे भी आगे की प्लान टूटेगी। शबे बारात एक मजहबी अमल था, उसको पटाखों की नजर कर दिया और उसकी रूहानियत खत्म कर दी। अब ये कुर्बानी का अमल जो एक साल हर साल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम देखते चले आ रहे हैं, मेरे अजीजों, कुर्बानी का अमल हमारे बड़ों को देखा, जब एहराम पहन के लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते थे तो कपकपी तारी हो जाती थी, रंग जर्द हो जाता था। कोई पूछता कि भाई ऐसा क्यों, कहते हैं कि डर लगता है कि मैं इधर से कहूं लब्बैक और ऊपर से जवाब आए ला लब्बैक,
تیری حاضری کوئی حاضری قبول نہیں تو میں کہاں جاؤں گا؟ سوچیں ہم اتنا بڑا عمل پیش کر رہے ہیں، قربانی، یعنی قربانی کا معنی تو یہ ہے کہ اپنی جان کی قربانی، اپنے مال کی قربانی، اور اس کو اس طریقے سے، ایسی غفلت کے ساتھ اور اس طرح ایک جشن کی کیفیت بنا کر۔ میرے عزیزو، یہ وہ عمل ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور یہ سارا ہی مجمع اپنے ذہنوں میں یہ بات رکھے کہ ایسے جتنے بھی لوگ ہیں جہاں بھی ملے ان کی حوصلہ شکنی کی جائے کہ بھی یہ مذہبی عمل کو آپ کیا رنگ دینا چاہ رہے ہیں، کس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں۔ امت کے پاس جو ایک خالص دینی عمل ہے اس کی روحانیت چھین کر آپ نمود و نمائش کی طرف، دکھلاوے کی طرف، ریاکاری کی طرف اور غیروں کی، شیطان ہر عبادت میں اپنا حصہ لگاتا ہے۔ شیطان وہ ہر نیک عمل میں اپنا حصہ لگاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ امت سے جو نیک عمل ہے اس کے اثرات کو چھین لیا جائے۔ جتنے بھی نیک عمل، پوری کوشش ہوتی ہے کہ نیک اعمال اول تو امت کو اس پر آنے نہ دیا جائے، اور اگر آ جائے تو دکھلاوا، دیگر خرافات، ان چیزوں سے ان کے اندر سے اعمال کی طاقت کو سلب کر دیا جائے۔ تو میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے عمل اہمیت کا حامل ہے ایسے ہی اس کی حفاظت بھی اہمیت کی حامل ہے۔ آپ نے جان مار کر، محنت کر کے، خون پسینہ ایک کر کے پیسہ کمایا، اب کمانے سے زیادہ اس کی حفاظت ضروری ہے کہ جو جان مار کر اتنی مشکل سے پیسہ حلال کمایا ہے اس کی حفاظت کروں تاکہ ڈاکوؤں کی نظر نہ ہو۔ بالکل اسی طرح سے میرے پیارو، جو نیک اعمال، مال بھی لگایا، جان بھی لگائی، تکلیف بھی اٹھائی، مشقت بھی اٹھائی، اب اس کی حفاظت کا مرحلہ ہے، اور اس طرح کے عناصر چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر سے اعمال کی روحانیت ختم ہو جائے۔ اور اگلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مشرک نے ان سے کہا، تم اتنے بھوڑ ہو، تم اتنے نالائق ہو، تم اتنے بیوقوف ہو، تم اتنے بچے ہو کہ تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پوٹی پیشاب کے طریقے بتلاتے ہیں۔ اس نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق اڑایا کہ تمہیں اتنی بھی عقل نہیں، اتنی بھی سمجھ نہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہاں ہاں، خدا کی قسم، وہ ہمارا نبی تو ہم پر باپ سے بھی زیادہ شفیق ہے، ماں سے بھی زیادہ شفیق ہے، وہ تو ہم سے، ہماری جان سے بھی زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ آپ نے جب بیت الخلاء میں جانا ہے تو قبلہ کی طرف منہ نہیں کرنا، قبلہ کی طرف پیٹھ نہیں کرنی، دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا، آپ نے گوبر سے استنجا نہیں کرنا، ہڈی سے استنجا نہیں کرنا، شیشے سے استنجا نہیں کرنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ساری باتیں ہمیں سمجھاتے ہیں۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اس مذاق کو اس انداز میں دیا کہ ہم تو قربان جائے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک ایک چیز میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نفیس کون ہوگا، آپ سے بڑھ کر شفیق کون ہوگا، اور آپ سے بڑھ کر صفائی کا پیکر کون ہوگا۔ آپ کے پاس دودھ لایا گیا، دودھ لایا گیا، رکھ دیا، آپ نے فرمایا کاش کہ اس کو ڈھک دیا جاتا، فرمایا کاش کہ اس کو ڈھک دیا جاتا، اور فرمایا کہ اگر اس طرح کی کوئی کھانے پینے کی چیز آئے اس کو ڈھک دو، اگر ڈھکنے کے لیے پوری چیز نہ ہو تو کوئی ایسی چیز ہلکی سی رکھ دو۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. ایک شخص آیا مسجد میں، داڑھی، سر کے بال پراگندہ. آپ نے فرمایا میاں جاؤ واپس، داڑھی میں کنگا کر کے آؤ، بالوں میں کنگا کر کے آؤ. اب وہ کنگا کر کے آئے. آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ پہلے اچھے لگ رہے تھے یا اب اچھے لگ رہے ہو؟ اب وہ خاموش. آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ اس کو پسند کرتے ہیں. اگر بال رکھے ہیں، داڑھی ہے، تو ان کو اچھے سے رکھو تاکہ لوگوں کو دیکھ کر اچھا لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کو پسند کرتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعنت کے دو کاموں سے بچو، لعنت کے دو کاموں سے بچو. صحابی حیران ہو گئے، یا رسول اللہ وہ لعنت کے دو کام کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک تو راستے کو جو گزرنے کا راستہ ہے وہاں پوٹی پیشاب کرنا، گندگی پھیلانا کہ لوگوں کو آنے جانے والوں کو تکلیف ہو. اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا درخت جو سائے دار ہے، جس کے نیچے لوگ آ کر آرام کرتے ہیں، سایہ حاصل کرتے ہیں، اس کے نیچے گندگی کرنا، لوگوں کو تکلیف پہنچانا کہ لوگ اس کے نیچے آرام نہ کر سکیں. جہاد سے واپس تشریف لائے، راستے میں تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. جب ٹھہرے اترے تو لوگوں نے جلدی جلدی اپنے خیمے اپنا سامان راستے پہ رکھ دیا. یعنی راستہ چھوڑا نہیں، راستے میں اپنا سامان رکھ دیا، اپنے خیمے لگا دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا، فرمایا لوگوں سے کہو کہ جنہوں نے لوگوں کے لیے آنے جانے کا راستہ بند کر دیا، گزرنے کا راستہ بند کر دیا، وہ اپنا سامان ہٹائیں، لوگوں کو سہولت پیدا کریں. فرمایا اگر ایسا نہیں کریں گے تو انہیں جہاد کا ثواب نہیں ملے گا، جہاد کا ثواب نہیں ملے گا. میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہمارا نیک عمل جو ہے وہ یہ ہے، قربانی بہت اونچا عمل ہے، لیکن قربانی کرنے کے بعد اس چیز کا خیال ہو کہ ہمارے پڑوس والوں کو، ہمارے سامنے والوں کو، ہمارے دائیں والوں کو، ہمارے بائیں والوں کو، ہمارے محلے والوں کو اس کی آلائش سے، اس کی گندگی سے تکلیف نہ ہو. آج 10 لاکھ کا جانور لایا جاتا ہے، 20 لاکھ کا جانور آ جاتے ہیں، 15 لاکھ کا جانور آ جاتے ہیں، 8 لاکھ کا جانور آ جاتا ہے. 10,000 صفائی کرنے والے کو دینے کے لیے نہیں ہوتے کہ ایک جمعدار کو بلوا لیا جائے اور بلوا کر کے آلائش گندگی ہٹا کر ایسی جگہ جو اس کے لیے بنائی گئی ہے وہاں ڈالی جائے تاکہ پڑوس والوں کو، گزرنے والوں کو، لوگوں کو اس سے تکلیف نہ ہو. میرے عزیزوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں کی تعلیم دی ہے. فرمایا طہور شطر الایمان، صفائی ستھرائی نصف ایمان. قرآن میں لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، اہل قباء کی اللہ نے تعریف کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا کہ بھئی تمہارا کون سا عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے تمہاری اتنی تعریف کی گئی ہے اللہ کے ہاں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو ہم ڈھیلا کرتے ہیں، ڈھیلا کرنے سے بالکلیہ نجاست صاف نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ ذرات ہوتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھیلا کرنے کے بعد ہم پانی بھی استعمال کر لیتے ہیں، پانی بھی استعمال کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے قرآن میں تمہاری تعریف کی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا بلال جی یا رسول اللہ، فرمایا میں معراج پہ گیا،
میں چل رہا تھا، اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سن رہا تھا. یعنی میں معراج پر آسمانوں کی سیر کر رہا تھا، جنت المعلا سدرۃ المنتہا سے آگے جا رہا تھا، تو تمہارے قدموں کی آہٹ مجھے سنائی دے رہی تھی. میں حیران ہوا کہ بلال یہاں کہاں؟ تو بلال تمہارا ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کی یہ برکت اللہ نے میرے سامنے ظاہر کی کہ وہاں تمہارے قدموں کی آہٹ سنائی دی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً دوبارہ وضو کر لیتا ہوں، فوراً دوبارہ وضو کر لیتا ہوں، اور وضو کرنے کے بعد اگر مکروہ وقت نہیں ہوتا تو میں 2 رکعت نماز نفل تحیت الوضو پڑھتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا اسی کی برکت ہے، اسی کی برکت ہے جو اللہ نے مجھے دکھائی ہے. ایک صحابی آئے، آ کر کے فرمانے لگے یا رسول اللہ ہمارے گھر میں تنگی ہے، کشادگی نہیں، کوئی ایسا عمل. آپ نے ارشاد فرمایا ہمیشہ باوضو رہو، تمہارے گھر میں اللہ اتنا رزق دیں گے کہ کبھی کمی نہیں ہوگی، کبھی کمی نہیں ہوگی. میرے عزیزو باوضو رہنا باقی ہی تو ہے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ ہم خود بھی پاک رکھیں، اپنے گھر کو بھی پاک رکھیں، اپنے گھر کے ماحول کو بھی پاک رکھیں، اپنی گلی کو بھی صاف ستھرا رکھیں، اور آنے جانے کے راستوں کو بھی اچھا کریں. دیکھو ہم نے پڑھا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہے، پہلی امتوں میں ایک شخص گزرنے کے لیے راستہ نہیں تھا، درخت کی شاخ پھیلی ہوئی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو گزرنے میں دشواری تھی. اس نے ہمت کر کے اس شاخ کو کاٹ دیا تاکہ لوگ گزر سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے اس عمل کی برکت سے کہ اس نے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی، اس عمل کی برکت سے اللہ نے اسے معاف کر دیا اور جنت میں داخل فرما دیا. اس لیے ہم سب اس بات کی نیت کریں، بھلے اپنے پاس سے خرچ کرنا پڑے، اپنے گلی کے 2-4 نوجوانوں کو، بزرگوں کو ساتھ ملا کر، کیا ہے جہاں اللہ نے اتنا دیے ہے وہاں 2-2 ہزار 3-3 ہزار روپیہ جمع کر کے کوشش کریں اپنے ماحول کو، اپنی گلی کو، اپنے علاقے کو صاف ستھرا کریں. یہ اچھے لوگوں کی نشانی ہے اور یہ اچھا پیغام دیتا ہے کہ یہاں کے لوگ اچھے لوگ ہیں، صاف ستھرے لوگ ہیں، اور دین کو بھی، اللہ کو بھی یہ عمل پسند ہے، اللہ کے نبی کو بھی یہ عمل پسند ہے. اور اگر چند ایک دوستوں کی اس محنت اور کوشش سے پورے لوگ سہولت محسوس کرتے ہیں، عافیت محسوس کرتے ہیں، تو آپ یقین جانیے یہ معمولی سودا نہیں ہے، بہت اونچا عمل ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.